پوری صورت ہی خبر کے بارے میں ہے، اور یہ بہت بڑی خبر جس کو نبأ العظیم یعنی عظیم خبر قرآن نے قرار دیا، قیامت کی خبر۔ کیونکہ یہ جو مکہ کے کفار تھے، قریش مکہ، یہ بنیادی طور پر حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے تو یہ کافر، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم کو گزرے ہوئے تقریباً 3000 سال گزر چکے تھے، اور اس کے بعد جو آگے نسل تھی بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل کی اولاد، حضرت اسماعیل کی اولاد یہیں پہ رہی، اور انہی کے مختلف قبیلے بنے، کو ہاشم بنا، کو قریش بنا، کو بنو امیہ بنا۔ یہ مختلف قبائل تھے جو پیچھے سے ابراہیمی تھے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ تو ان کفار میں سے بھی کچھ کافر ایسے تھے، بڑے سخت قسم کے کافر تھے اپنے نظریے کے لحاظ سے، کچھ ایسے تھے پلپلے، جیسے ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ بڑے سخت مسلمان ہیں، یعنی اپنے ایمان میں، دین میں، اعمال کردار میں بڑے پکے پرہیزگار کہلاتے ہیں، اور کچھ مسلمان پلپلے مسلمان ہوتے ہیں، پولے مسلمان ہیں جی، چھوٹی سی بات پر ہل جاتے ہیں۔ تو کفار میں بھی ایسے تھے، کچھ وہ تھے کہ جو آخرت کو مانتے تھے تھوڑا سا، اور کچھ یہ تھے کہتے بس ختم ہو گئے، اب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آپس کے اختلاف اور بات کا ذکر کیا کہ کچھ کافر کہتے تھے قیامت قائم ہوگی، اور کچھ کہتے تھے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ فرمایا عما یتساءلون، یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، جس میں یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ کلا سیعلمون، اللہ فرماتے ہیں ہاں جان جاؤ گے تم، ثم کلا سیعلمون، قریب تم لازمی جان جاؤ گے، الم نجعل الارض مہادا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، بچھونا بنایا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو تمہارے لیے میخیں بنا دیا، وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں مختلف جوڑوں سے تمہاری پیدائش کی، وجعلنا نومکم سباتا، اور رات کو تمہارے لیے آرام و سکون کا باعث بنایا۔ یہ قرآن مجید نے ایک فطرتی قانون ایسا بیان کر دیا ہے کہ قیامت تک یہ قانون قائم نہیں ہوگا۔ آج بھی آپ کی سائنس بتاتی ہے کہ رات کی جو نیند ہے، رات کی 1 گھنٹے کی نیند، آپ دن میں 3 گھنٹے بھی سو لیں تو برابر نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے رات کو تمہارے لیے آرام و چین کا باعث بنایا، اور وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو تمہارے لیے کام کرنے کا ذریعہ بنایا۔ تو دن کام کے لیے ہے اور رات آرام کے لیے ہے، یہ قرآن کا مسلمہ اصول ہے۔ لیکن جب سے ہم قانون فطرت سے ٹکرا رہے ہیں، گورے کو پھر بھی عقل آ گئی ہے، انگریزوں کو پھر بھی آج کے دور میں عقل آ گئی ہے، کچھ لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے نہیں عقل آئی، لیکن عمل کے لحاظ سے آ گئی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کا جو بنایا کروں، حالانکہ اللہ کو مانتے نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں قانون ہے دنیا کا، ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے، لیکن ہمیں اس نے مخالفت میں لگا دی ہے۔ خود گورا شام کو 7 بجے ان کی سڑکیں خالی ہو جاتی ہیں، ان کے لوگ رات کی شفٹ میں کام نہیں کرتے، بلکہ رات کی شفٹ بعض جگہ بند ہے ان کی، اور صبح ان کے لوگ 4 بجے 5 بجے اٹھتے ہیں، گرمی ہو یا سردی ہو، اور 6 بجے ان کے لوگ کام اور محنت مزدوری کے لیے روڈوں پر ہوتے ہیں۔ یہ ہے ان کا انداز۔ آج بھی لندن میں، وہاں کے کبھی آپ باہر سے آئے ہوئے مسلمانوں سے پوچھ لیں تو آپ کو وہ بتائیں گے کہ شام کو 6 بجے، صبح 6 بجے لوگ کاموں کے لیے روڈوں پر ہوتے ہیں، اور شام کو 6-7 بجے دکانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمیں یہی بتایا گیا ہے گورے ایش نے سوندے نہیں رات میں، بھائی وہ سو جاتے ہیں، انہوں نے سانو جگا کے خود سو گئے ہو رات میں۔ جب ہندوستان میں آخری مغل بادشاہ تھا نا بہادر شاہ ظفر، تو اس زمانے میں انگریز بہت بڑا علاقہ، ہندوستان کا بہت بڑا حصہ وہ قبضہ کر چکا تھا، لیکن دلی فتح نہیں ہو رہا تھا۔ دلی فتح ہونے سے پہلے گورا دلی کو فتح کرنے کے لیے رات کو مغرب سے پہلے یعنی عشاء سے پہلے وہ پالیسی بناتا اور وہ سو جاتے، اور صبح گورا 5 بجے 4 بجے وہ پارکوں میں اور باغوں میں ہوتے اور ورزش کر رہے ہوتے تھے۔ اور یہاں مسلمانوں کا حال کیا تھا؟ پوری رات بہادر شاہ ظفر محفل سماع سنتا تھا، محفل مشاعرہ ہوتی تھی، پوری رات بڑے بڑے جو شاعر ہیں وہ بیٹھ کے کلام اپنا اپنا سناتے تھے، اور جب اذان فجر ہوتی تھی بہادر شاہ ظفر اور بڑے بڑے شاعر اپنے بستروں پر جا رہے ہوتے تھے آرام کرنے، اور گورا جو ہے مسلمانوں کو فتح کرنے کے لیے گورا میدان عمل میں آ گیا تھا۔
اور جب بہادر شاہ ظفر اس 12 بجے 1 بجے اڑتا تھا دن کو، اس وقت گورا دلی کا کتنا علاقہ وہ فتح کر چکا ہوتا تھا. اور بہادر شاہ ظفر صاحب جناب شراب پی کے، وہ شراب کے نشے میں دودھ پڑے ہوتے تھے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ جناب مسلمانوں کا اتنا علاقہ فتح ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ قانون فطرت سے مسلمان جب ٹکراتا ہے نا، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے. مسلمان ہو یا کوئی غیر ہو، جو اللہ کے قانون، اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو تمہارے لیے آرام اور لباس بنایا، اور دن کو تمہارے لیے کام کا کرنے کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے وقت رکھا ہے. لیکن ہم نے سینیریو ہی بدل دیا سارا. ہمارے لوگ نوجوانوں کو دیکھ لیں، پوری رات فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ بیٹھے ہوتے ہیں پوری رات. اور سحری تک جناب وہ لڑکوں نے رمضان ٹرانسمیشن دیکھنا ہے، یا یوٹیوب یا سوشل میڈیا دیکھنا ہے، قرآن نہیں کھول کے پڑھنا. حالانکہ رمضان کے آخری عشرے ہیں. روڈوں پر آپ دیکھیں رات کو لڑکے کرکٹ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں رات کو، اور صبح کی نماز میں ان کو نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ ان سے بیٹھا نہیں جاتا. اور مسجد میں کوئی مولوی صاحب ایک حدیث سنا دے تو بار بار ٹائم دیکھے گا، بالکل تنگ پے گا کہ یہاں کی تو مولوی صاحب بند کرے تھے ہم جائیں. کیا وجہ ہے؟ قانون فطرت سے ہم ٹکرا رہے ہیں. تو قرآن نے ایک بنیادی طور پر قانون فطرت بتایا سورہ نبا میں. اور اس کے بعد سورہ نبا کا جو آخری رکوع میں اللہ نے مومنین کا مقام اور جہنم میں اور قیامت کا ایک منظر بیان کیا کہ مومنین کے لیے اللہ اعلیٰ مقام ان کو عطا کرے گا جنت کا. اور جنت کا جب مقام مومن کو ملے گا نا، میرا رب فرماتا ہے یہ مومن کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور پھر جہنم کا منظر بیان کیا، اور پھر قیامت کا کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا. صف اللہ یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. قیامت کو کتاریں بنا کر، جیسے آج نمازی کھڑے ہوتے ہیں مسجد میں، کتار بنا کر فرشتے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن. قیامت کو کسی کی جرت نہیں ہوگی اللہ سے بات کر سکے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی. الا من اذن، لیکن ہاں جس کو میرا رب اجازت دے وہی بات کر سکتا ہے. قیامت کو کسی کے اندر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. بلکہ یہاں تک آتا ہے حدیث میں کہ انبیاء کرام اتنے بڑے بڑے جلیل قدر نبی، حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت شیش، حضرت یونس، حضرت یوسف، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، تمام لوگ ان نبیوں کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کر دو، یہ قیامت کی گرمی اور تپش ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، ہمیں جہنم میں پھینک دو. چاہے حساب کتاب شروع کرے، یا جنت جانا تو جنت جائیں، جہنم جانا تو جہنم جائیں. یہ اللہ کا جو غضب ہے، جلال ہے، برداشت نہیں ہو رہا. تو تمام نبی کیا کہیں گے؟ نفسی نفس اذهبوا الی غیری. آج تم کسی اور کے پاس جاؤ، آج مجھے اپنی پڑی ہے. جس وقت نبی یہ بات کہہ رہے ہوں گے، تمام لوگ بالآخر حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ہاں میں ایک بارگاہ بتاتا ہوں جہاں پر کوئی بھی سوالی گیا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹا. اور بتائیں گے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے پاس جاؤ. تمام لوگ دعا کرے کے لیے حاضر ہوں گے بارگاہ رسالت میں. حضور نے فرمایا انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں، اللہ نے مجھے اسی کام کے لیے بنایا ہے. پھر حضور سجدہ کریں گے، اتنا لمبا طویل سجدہ کریں گے، اللہ خود فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب اپنا سر اٹھائیے. تو تشفع، آپ مانگیے ہم عطا کریں گے، آپ شفاعت کیجئے شفاعت قبول ہوگی، آپ دعا مانگیے ہم قبول فرمائیں گے. پھر حضور یہ فرمائیں گے یا اللہ یہ ساری مخلوق چاہے کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یا اللہ ان کا حساب شروع کر دے، میں دعا مانگتا ہوں. اب یہ شفاعت کبریٰ، یہ قرآن کہتا ہے لہ الرحمن وقال ثوابا. اللہ جس کو الا من اذن، اللہ جس کو اجازت دے گا وہ بات کر سکے گا. تو حضور بات کریں گے اللہ کی اجازت سے، دعا قبول ہوگی. تمام کافر و مشرک سب لوگ ان کی شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، اور حساب کتاب کا آغاز ہو جائے گا. یہ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. اسی چیز کو تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا اپنی شاعری میں، نعت کی شاعری میں. فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. فرمایا آج حضور کو راضی کر لو، آج ان کو مطمئن کر لو، آج نبی سے محبت کر لو. قیامت والے دن تو کافر بھی کہے گا میں مان گیا آپ اللہ کے رسول ہے، کہ وہاں ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو بھائی دنیا میں مانو سرکار کو، دنیا میں سرکار کو بھی مانو، سرکار کی بھی مانو. یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے. لوگ کہتے ہیں ہم مانتے قرآن کو، دین کو، اللہ کے نبی کو، صحابہ کرام کو. بھائی مانتے تو ہو، ان کو مانتے ہو، ان کی ماننے میں ہی کامیابی ہے. ان کو ماننے میں خالی نہیں بلکہ ان کی ماننے میں بھی کامیابی. یعنی وہ جو فرما رہے ہیں
تو سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر یہ چیز بیان کی. آگے سورہ نازعات ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ نازعات کے اندر میرے رب نے 4 قسمیں بیان فرمائی, 3 قسمیں فرمایا. والنازعات غرقا, قسم ہے ان کی سختی سے جان کھینچے جو سختی سے جان کھینچنے والے فرشتے ہیں, مجھے میرا رب فرماتا ہے مجھے ان کی قسم ہے. والناشطات نشطا, نرمی سے جب بند کھولے مجھے ان کی قسم ہے. والسابحات سبحا, اور آسانی سے جو اللہ کا ذکر کریں, اللہ کی تسبیح بیان کریں, اللہ فرماتا ہے مجھے ان کی قسم ہے. اللہ نے بنیادی طور پر 3 قسمیں فرشتوں کی کھائی ہیں کہ فرشتے سختی سے جان نکالتے ہیں, فرشتے نرمی سے جان نکالتے ہیں, فرشتے ہی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے مجھے ان کی قسم ہے. فالسابقات سبقا, پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچنے والے مجھے ان کی قسم ہے. ان سے مراد فرشتے بھی ہیں اور ان سے مراد نیک لوگ بھی ہیں جو نیکی کے کام میں آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے. والفالمدبرات امرا, اور پھر کام کی جو تدبیر کریں مجھے ان کی قسم ہے. جو سمجھ بوجھ اور غور و فکر سے کوئی کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ فرماتے ہیں مجھے ان کی قسم ہے. یوم ترجف الراجفہ, اللہ فرماتے ہیں جب قیامت والے دن, تھر تھرانے والا دن آئے گا تو کافروں پر ضرور عذاب ہوگا. دیکھ رب کو 5 قسمیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے چھٹی جگہ جواب قسم میں کیا فرمایا کہ ضرور میں کافروں کو عذاب دوں گا جب تھر تھرانے والا ان کی قیامت کا دن آئے گا. یعنی زمین تھر تھرائے گی اس زمانے میں جب قیامت کا دن آئے گا, تو فرمایا میں ضرور عذاب دوں گا. اللہ اگر ویسے بھی کہہ دے تو کافی ہے بھائی. اللہ کو قیامت کی قسم, فرشتوں کی قسم, ان کی تسبیحات بیان کرنے کی قسم, ان کی روح کھینچنے کی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے اللہ کو ویسی. لیکن اللہ جب قسم کسی چیز کی کھاتا ہے تو اللہ کو اپنی بات منوانے کے لیے قسم کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ جب بھی قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم بیان کر رہا ہے اس چیز کی عظمت بیان کرنا مقصد ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب قسم ارشاد فرمایا. تو یہ جو والنازعات غرقا, یہ جو لفظ کا ہے نا, یہ بڑا خطرناک لفظ ہے کہ مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے جان نکال لیں. بھائی مرنا تو سب نے ہے, سب نے مرنا ہے کہ نہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری جب موت آئے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے نور نکالے تو ایسے نکالے جیسے ایک مومن کی روح نکلتی ہے. حدیث شریف میں مومن کی روح ایسے نکلتی ہے, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح مکھن میں سے بال نکلتا ہے بغیر رکاوٹ کے اور بغیر اٹکے, وہ فوراً نکل آتا ہے. اور فرمایا کافر کی روح ایسے نکلے گی جس طرح ریشمی رومال, ریشمی کپڑا کسی کانٹے دار درخت پہ پھینکا جائے اور پھر کھینچا جائے, تو جس طرح ریشمی دھاگوں کو جو ہے وہ کانٹے نہیں چھوڑتے, اس طرح روح بھی کافر کے جسم کو نہیں چھوڑے گی, نکلے گی نہیں. تو فرشتے پیچھے مار کے ان کی ضربیں مار کے مکہ مار کے فرشتے ان کی روح نکال لیں گے, کھینچ کے نکال لیں گے تکلیف سے. اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں یار دعا کرو یار بندہ فلاں بندہ پھنسا ہوا ہے, سورہ یاسین اس کے پاس پڑھو. یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے. لوگوں بڑا پیشاب, چھوٹا پیشاب بندہ نکل آتا ہے. ظاہری بات ہے جان نکلنی ہے جسم سے, تو جان تو نکلنی ہے بھائی, جان دی ہوئی تو اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, اور مرنا تو ہے بھائی, لیکن اللہ سے دعا مانگو اللہ ایسی موت دے کہ پتہ ہی نہ چلے روح کیسے نکل گئی, چلتے پھرتے نکل جائے. ذکر اللہ کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں اللہ موت دے دے, ایسا سجدہ اللہ نصیب کر دے. پھر ایسا ہی سجدہ ہوگا نا کہ جناب بندہ سجدے میں ہوگا, روح نکلی ہوگی, تو ویسے بندے کو شہادت کی موت ہے, مرے گا تو وہ سجدے میں, لیکن شہید در جبین نیاز, وہ سجدے میں ہوگا تو اس کی روح نکل جائے گی. اللہ ایسی موت نصیب کرے. تو سورہ نازعات میں بنیادی طور پر ان مضامین کا, پھر آخرت کا, پھر حساب کتاب کا, حضرت موسیٰ کا بھی ذکر اس میں آیا. اگلی صورت ہے سورہ عبسہ. سورہ عبسہ قرآن مجید فرقان حمید میں عبسہ اصل میں کہتے ہیں چہرے میں غصے کا اظہار کرنے کو, تیوری چڑھانا. جب انسان کسی کو دیکھے غلط کام ہو, چہرے پہ ماتھے پہ انسان کے جو بل پڑتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں عبسہ. اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ایک صحابی ہیں, نابینا تھے آنکھوں سے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ساتھ ہی وہ سرکار کے پاس آ گئے. نبی علیہ السلام کے پاس ساری باتیں آنکھوں سے نابینا سے پتہ نہیں چلا حضور علیہ السلام کن کو باتیں بتا رہے ہیں. تو وہ نابینا صحابی عاشق تھے نا سرکار کے, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی بتائیں دین, مجھے بھی بتائیں دین. اب جب آپ ظاہری باتیں کوئی مولوی صاحب, کوئی عالم دین یا
میں اپنی بات بتاؤں، خود بات کوئی بیان کر رہا ہوں، بیچ میں کوئی بات شروع کر دینا تو اتنا غصہ آتا ہے انسان کو کہ یار میں بات کر رہا ہوں، بات تو ختم ہونے دو، پھر آخر میں بات کر لینا۔ ویسے بھی کراس ٹاکنگ جو ہے نا، باتوں کو کاٹنا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے نہیں کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ کوئی صحابی بھی ایسا نہ کرے۔ حضور کفار کو سمجھا رہے، اب وہ آنکھوں سے نبینہ تھے، دیکھ نہیں پائے، ان کو پتہ نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام سے اچانک حضور بات کر رہے، کافروں کے ساتھ تبلیغ دین کر رہے، وہ اب بیچ میں آگے بات شروع کر دی، تو حضور کے چہرے پر غصے کے آثار واضح ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا، اور منہ اس لیے پھیرا کہ تاکہ ان کو احساس ہو جائے، لیکن وہ آنکھوں سے نابینا تھے، دیکھ بھی نہیں پائے، پھر بھی بات کرتے رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری واما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کے پاس ایک نابینا آیا تھا دین سیکھنے کے لیے، وہ چاہتا تھا آپ کی بات کے ذریعے سے اپنے باطن کو، اپنے ظاہر کو پاک کر لے، اس لیے حاضر ہوا تھا آپ کی بارگاہ میں، تو آپ نے اس سے منہ پھیر لیا، آپ نے چہرے پر غصے کا اظہار فرمایا۔ تو جب یہ آیت کریمہ اتری، نبی علیہ السلام نے پوچھا، حضرت ام مکتوم حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا تمہاری وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ سے باتوں کے اندر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ اے محبوب ایک غلام آپ کا آیا تھا، آپ نے اس سے منہ پھیر لیا، تو آپ کے غریب لوگ جو غریب غلام ہیں جب آپ کے پاس دین سیکھنے آتے ہیں تو آپ ان سے منہ نہ موڑا کیجئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیز پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی غریب بندہ کا سائل ہو، سوال کرنے والا ہو، وہ آپ کے پاس محبت سے آ رہا ہے، آپ اس کی بات سنیں۔ تو حضور کا پھر معمول یہ تھا کہ نبی علیہ السلام مدینہ کی ایک پاگل عورت تھی، بالکل مینٹل، نبی علیہ السلام کوئی بھی ان کا گھر میں بات نہیں سنتا تھا، بالکل پشتوں میں کہتے ہیں لیونے غنتے، پاگل سی عورت، وہ اس کی کوئی گھر میں نہ اس کی اولاد بات سنتی تھی نہ محلے دار سنتا، تو کہتے ہیں ایسے پاگل سی ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھڑا کر دیتی اور اپنے دکھ سکھ سنانا شروع کرتی تھی، میرے بیٹے نے یہ کیا، فلاں رشتہ دار مجھے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، کیونکہ کوئی اس کا دکھ سنتا ہی نہیں تھا۔ اب نبی علیہ السلام گھنٹوں کھڑے رہتے، صحابہ کرام بھی دور سے دیکھ کے کھڑے رہتے کہ اللہ کے نبی چلیں گے تو ہم آگے چلیں گے۔ اب نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ پاگل سی عورت ہے، آپ اس کی بات سنتے رہتے ہیں، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یار جس کا زمانہ دھتکار دے، جس کو زمانہ جس کی بات نہ سنے، اگر مجھے وہ نہیں اپنے غم سنائے گی تو کس کو سنائے گی؟ تو حضور کا اس کے بعد معمول یہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ عبداللہ بن ام مکتوم کو جب بھی دیکھتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے، فرمایا یہ وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ کبھی بھی ان سے چہرہ نہیں پھیرنا۔ تو غریب لوگ جو ہوتے ہیں نا، غریب لوگ جو دل کے بڑے کھرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس مال و متاع تو نہیں ہوتا لیکن دل بڑا ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان سے منہ موڑنا اللہ کو بھی ناپسند ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ اللہ اور اس کے نبی کا معاملہ ہے، ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کرنے والے بن جائیں کہ نبی پاک نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، بات سمجھ آئیے؟ اللہ اور اس کے نبی کا معاملہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبیوں کو تو یہ بھی بولا ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اے آدم اگر اس درخت کے پاس گئے تو تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو نعوذ باللہ نبی حضرت آدم کو ظالم کہیں گے؟ تو بھائی ہمیں حق نہیں ہے، ہم صرف پڑھیں گے، ایمان لائیں گے، نبیوں پر کوئی فتویٰ لاگو کرنے کی اور نافذ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بس اللہ نے کہا ان کو، اللہ نے ہمیں تو نہیں کہا کہ تم ایسے بولو ان کو۔ تو حضرت عمر کے دور میں ایک شخص سورہ عبس وتولی ہر نماز میں پڑھتا تھا، ہر نماز میں، قرات والی ہر نماز میں سورہ عبس پڑھ۔ حضرت عمر کو کسی نے بتایا یہ ایک ہی سورت پڑھتا ہے۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا، اس کو بلا کر کہا کہ تمہیں قرآن مجید کی اور کوئی سورت نہیں ملی؟ کہا جی بس یہ سورت مجھے پسند ہے کیونکہ اس میں وہ نابینا کا ذکر ہے، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ نے چہرے پہ تیوری نہیں چڑھانی۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا تم اب فیصلہ کرو گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کا تاثرات کیسے رکھنے چاہیے؟ اللہ نے حکم دیا، نبی پاک نے سن لیا، نبی پاک نے اس کے بعد وہ معاملہ ہی ختم کر دیا، چینج کر دیا، اپنے اخلاق میں اور زیادہ نبی علیہ السلام نے خوبصورتی پیدا کر لی۔ پہلے بھی حضور کا اخلاق خوبصورت تھا۔ تو فرمایا لے کے آؤ تلوار لے کے آئی گئی۔
حضرت عمر نے اس کا سر ہی اڑا دیا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت عمر سے آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمایا کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آتا تھا، وہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا تھا، سورہ اخلاص، ہر نماز میں قل هو اللہ پڑھ رہا ہے۔ تو حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا، سورہ اخلاص پڑھتا ہے، تو حضور نے فرمایا تم سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے اس سے محبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ اخلاص میں اللہ کی تعریف ہے۔ تو فرمایا تمہیں اس سے محبت ہے؟ حضور نے فرمایا تو جس کو سورہ اخلاص سے محبت ہے ایسا شخص جنتی ہے۔ اور یار جس کو سورہ اخلاص سے محبت ہو، بار بار پڑھتا ہو، وہ جنتی ہے۔ اور جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے چہرے کے تاثرات اچھے رکھنے کا، خوبصورت رکھنے کا حکم دیا، اور کوئی جان بوجھ کے بار بار وہ صورت پڑھے تو فرمایا گویا کہ تم اپنے دل میں نبی کا بغض رکھتے ہو اور نبی کی توہین کرنا چاہتے ہو، لہٰذا تمہیں اب جینے کا حق نہیں ہے، اب اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ حضرت عمر نے کیا فیصلہ؟ فرمایا اللہ اور نبی کا معاملہ ہے، اللہ اپنے نبی کو کچھ بھی بولے، تم بار بار ایک ہی صورت پڑھو، گویا کہ تم اپنے دل میں رکھتے ہو کہ نبی پاک نے غلط کیا اور اللہ نے ان کو غلطی بتائی ان کی، بس آیت پڑھ لی مان لیا یہی کافی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس سورہ عبس و تولی میں، اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ اخلاقیات کا درس دیا، اور کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو ناشکری سے منع کیا۔ فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، آدمی ناشکرا ہے، انسان ناشکرا ہے، یہ اللہ نے انسان کو بتا دیے۔ ہم بڑے ناشکرے ہیں ہر معاملات میں، تو اس لیے چاہیے ہر لحاظ سے شکر گزاری اللہ کی اختیار کریں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ اگلی سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق، یہ قرآن مجید کی 3 صورتیں آئی ہیں اکٹھی، سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق۔ کون کون سی؟ سورہ تکویر، انفطار اور انشقاق، یہ 3 صورتیں ہیں۔ حدیث پاک ہے ان تینوں صورتوں کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے نا دنیا میں، سرکار نے فرمایا وہ ان 3 صورتوں کو پڑھ لے، قیامت کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے کھل جائے گا۔ اور واقعی ایسا ہے، جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل لا تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم۔ یہ شروع والی آیتیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اللہ نے فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے مرجھا جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر ابل پڑیں گے، سورج اتنا قریب آئے گا کہ سمندر ابل جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں جب آپ کوئی چیز ابلنے کے لیے رکھیں نا آگ پہ تو کوئی بھی چیز نیچے سے ابلتی ہے اوپر کو، لیکن قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ جب سورج قریب آئے گا تو سمندر اوپر سے نیچے کو ابلے گا۔ اب آپ اندازہ لگا کتنی گرمی ہوگی قیامت کو۔ فرمایا واذا القبور بعثرت، جب زمین سے قبریں پھٹ جائیں گی اور لوگ قبروں سے نکلیں گے، علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر بندہ جان جائے گا کہ میں کنے کا پانی چاہ ایتے تو بڑا جناب ایپ بنیا کہ جناب میں حاجی، میں نمازی، میں بڑیاں خیراتاں کیتیاں، نہ بھائی پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں نمازیں تراویحاں روزے عبادات قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ ہم اپنی خوش فہمی میں ہیں کہ شاید ہم نے یہ بڑے اچھے کام کیے روزوں میں، کوئی پتہ نہیں۔ ریکویسٹ ہی کرو یا اللہ ٹوٹے پھوٹے سجدے ہیں، ٹوٹے پھوٹی نمازیں ہیں، ٹوٹا پھوٹا قرآن پڑھا ہے، ٹوٹا پھوٹا تسبیح ہم نے پڑھ لی ہے، یا اللہ قبول کر لے تو تیری مہربانی ہے۔ عاجزی سے یہ ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے شیطان نے، ہمارے ذہن میں خناس بڑھا ہوا ہے کہ تو اے جناب میں نے قرآن پڑھ لے تو بڑا نمازی ہو گیا۔ نہ کوئی پتہ نہیں، 60 سال حضور نے فرمایا 60 سال لوگوں کو ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، ان کی نماز ہی قبول نہیں ہوئی۔ فرشتے نماز لپیٹ کے کالے کپڑے میں ان کے منہ پر مارتے ہیں، اور جس نے نماز روزہ عبادت اس کے اندر ایک چیز پیدا کر لی وہ خلوص ہے، جس کے اندر خلوص آ گیا اس کی نماز خوبصورت روشن کپڑے میں، ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر نورانی کپڑے میں رب کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ تو بھائی بڑے بڑے نمازی، بڑے نمازی اور بڑے حاجی اور نمازی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جناب سمجھتے ہیں کہ جتنے بے نمازی ہیں یہ سب فارغ ہیں، سمجھتے نہیں کچھ۔ تو بھائی اپنے عمل پر مان نہ کرو، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، بس
اللہ قبول کر لے تو بڑی بات ہے، بس یہ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ قبول کر لے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، نہیں کیا تو میرا بیڑا گر گیا۔ عمل کو گنو بھی نہ، بس ٹھیک ہے گن لیا، بے حساب اس کے لیے تسبیحات پڑھو، تسبیح پڑھی، چلو تسبیح بھی گواہ رہے، لیکن بے حساب پڑھو، اس کے لیے کوئی حساب ہی نہیں۔ جب وہ بے حساب ہمیں دے رہا ہے، بے حساب کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور بے حساب دنیا میں نواز رہا ہے، تو اس کے لیے اس کا ذکر بھی بے حساب ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ انشقاق، سورہ تکویر، سورہ انفطار، تینوں صورتوں میں قیامت کا منظر بیان کیا۔ بیچ میں ایک صورت ہے سورہ مطففین، یہ اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں وہ لوگ جو کرپشن کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ہاں جی، آج کل تو ناپ تول کمی کرنے کے بھی بڑے بڑے جناب انداز آ چکے ہیں، لوگوں کو کم شے دینی۔ آپ کو میں بتاؤں ایک چیز، جو بندہ ناپ تول سے زیادہ دیتا ہے نا، اس کی غیبی طور پر اس کی شے میں برکت ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ آپ کے یہ مال روڈ پر یہ آپ جائیں گے نا، یہ انارکلی مال روڈ کے پاس جو انارکلی بازار آتا ہے، یہاں پر باہر ایک حافظ جوس والا ہے، ابھی بھی ہے، ابھی بھی آپ اس کے پاس جائیں تو میں آپ کو اس کی ایک کرامت بتاتا ہوں۔ اس کی کیا ہے، وہ اصل میں دین کی کرامت ہے۔ ہمارے لوگ نا کئی بڑے ہر شے ناپ تول کے حساب کتاب سے، وہ بھائی اللہ نے دیا ہے تو کئی دفعہ زیادہ بھی دے دو، کوئی بات نہیں، اللہ نے اگر زیادہ دیا نا تو کبھی زیادہ دے دو۔ تو کئی لوگ حساب کتاب میں بڑے ہی سٹک ہوتے ہیں، بڑے کنجوس قسم کے۔ اب وہ خود بندہ آپ کبھی جائیں اس کے پاس تو وہ جب کسی کو جوس دیتا ہے نا، جوس آپ لینے ہیں جناب جوس دیں، تو اس نے جوس دینا ہے، ایک گلاس آپ نے آرڈر کیا ہے، ایک گلاس کے ساتھ ایک چھوٹا کپ ہے جوس کا، وہ فری دیتا ہے۔ اور کسی زمانے میں اس نے شروع کیا تھا ایک چھابڑے کے اندر کنو لگانے سے کام شروع کیا تھا، اس نے خود بتائے گا آپ کو، آپ کبھی جائیں آپ کو بتائے گا۔ ہم نے خود بھی کئی دفعہ جوس پیا تو آرڈر کریں نا تو ایک کپ کے ساتھ ایک گلاس کے ساتھ چھوٹا گلاس بھی فری دیتا ہے۔ تو اس سے، اور جب وہ کنو بیچتا تھا تو وہ کنو ایک درجن کتنے کا ہوتا ہے، کتنے ہوتے ہیں ایک درجن میں؟ 12 ہوتے ہیں، لیکن وہ کنو 12 کی جگہ 13 دیتا تھا۔ کسی نے اسے کہا یار لوگ کی 12 ایک درجن دے 12 دیں دے، وہ کہنا میرے جو درجن ہے وہ 13 کا ہے۔ تو اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یار کبھی کمی کوتاہی آ جاتی ہے فروٹ دینے میں، کوئی پھل جناب خراب نکل آتا ہے تو بعد میں وہ بدعا دیتے ہیں یار پیسے پورے لیتے ہیں، مال ٹھیک نہیں تھا۔ کہا یار ہم اندر تو گھس کے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم احتیاطاً ایک زیادہ دے دیتے ہیں، اگر کوئی کمی بیشی ہو تو پوری ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو رہے۔ تو کہتا ہے میرا درجن 12 دا نہیں تھے، میرا درجن کتنے تھا؟ 13۔ اب اللہ نے اس کو ترقی دی، اس کی جناب پھل کی بڑی دکان ہوئی، اس کے بعد اب جوس کی کھل گئی، اتنی ترقی۔ اب جناب وہ تو رش نہیں مکتا، تو جناب ایک گلاس کے ساتھ ایک چھوٹا گلاس فری، پہلے ہاف گلاس ہوتا تھا لیکن مہنگائی ہوئی، اس نے کہا یار اب چھوٹا گلاس، اب اس نے وہی رکھا ہوا ہے چھوٹا گلاس، وہ جو آئس کریم والا نہیں ہوتا کپ، وہ ایک گلاس جوس کے ساتھ وہ چھوٹا آئس کریم والا کپ جوس کا وہ فری۔ تو اسی کسی نے کہا جناب لوگ تو ایک گلاس کے پیسے میں ایک ہی دیتے ہو، کہتا ہے نہیں میرا ایک گلاس اتنا ہی ہے، اور آج بھی وہ دے رہا ہے، مہنگائی کا دور ہے نا، کہتا ہے ریٹ مارکیٹ کے مطابق ہی ہوگا لیکن میں زیادہ دوں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے رہا ہے، جگہ جگہ اس کی برانچیں کھل رہی ہیں جناب، آگے حساب کتاب بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کا ایک وعدہ ہے، جو ناپ تول میں زیادہ دے گا اللہ اس کو زیادہ دے گا، اور جو ناپ تول میں کمی کرے گا نا اللہ ایک تو مال میں بھی بے برکتی کر دے گا، دوسرا یہ کہ اس بندے دی کدی پوری نہیں پینی، کدی نہیں پینی، لاکھوں کروڑوں کمال ہے نہیں پڑے گی، یہ اصول ہے۔ یہ اس لیے سورہ مطففین، سورہ مطففین 30ویں پارے میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ ان کو کون سا عذاب ہوگا۔ فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنہم یخسرون۔ اللہ فرماتے کئی ایسے بھی خبیث قسم کے لوگ ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب لوگوں سے لینا ہو تو پورا لیتے ہیں اور جب دینا ہو تو کم کر کے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ناپسند قسم کے لوگ ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، ان کو معلوم نہیں ہے انہوں نے میری بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حاضری دینی ہے، اور پیش ہو کر حساب کتاب ان کا ہوگا۔ میرا رب ان کا حساب کتاب بتا رہا ہے کہ ان کا حساب کتاب ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین،
جب قیامت کو لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اور جن کے ہاتھ الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، الٹے ہاتھ میں، وہ فرماتا ہے لفی سجین، ان کے لیے جہنم کا نچلا گڑھا ہے، سجین سب سے نچلی جگہ میں ہوگا۔ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، تمہیں کیا پتہ سجین کون سا مقام ہے؟ وہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور ان ویل یومئذ للمکذبین، اور جو جھٹلاتے تھے ان کے لیے قیامت کو عذاب ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور قیامت کے دن کو اور آخرت کے حساب کو کوئی نہیں جھٹلائے گا مگر وہی جھٹلائے گا جو کہ سرکش ہوگا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب ان لوگوں کو قرآن کی آیتیں سنائی جاتی تھی کہتے تھے یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانی ہیں، چھوڑو بھائی، قرآن کو کہانی کہتے تھے۔ تو یہ یاد رکھیے، قرآن مجید سننے والے، قرآن مجید سمجھنے والے کبھی بھی یہ بات نہیں کہیں گے، نہ اکتائیں گے۔ لیکن اب ہماری عوام کا مزاج ایسا ذہن ہو گیا ہے، انہوں بابیاں دے جناب کلام سناؤ نا، نہیں ان کا دل تنگ ہوگا، قرآن سناؤ گے دل تنگ ہو پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ بھائی بابوں نے، بزرگان دین نے اپنی شعر و شاعری میں، کلام میں قرآن و حدیث کو آسان کر کے بیان کر دیا ہے، وہ بھی سنیں، لیکن بھائی سب سے زیادہ اہمیت کس کو دیں بھائی؟ قرآن کو۔ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھے جائے نا، جنہوں نے قرآن کی دین کا علم پڑھا نہیں تو کہتے ہیں ایسی کہانیاں ہی ہیں، مولوی کہانی سنا رہے ہیں۔ تو بھائی قرآن کو کہانی نہیں کہنا، یہ تو کفار کا کام تھا۔ یا آج کل کے مسلمانوں میں ایمان کی کمزوری کو ایسی یہ چیزیں آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ بروج ہے، بروج میں آسمانی ستاروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اگلی سورۃ الطارق ہے، اور فرمایا آسمان کی قسم ہے اور رات کو آنے والی اللہ کے فرشتوں کی قسم ہے، کیونکہ دن اور رات میں فرشتے آتے رہتے ہیں۔ تو یہ سورہ طارق میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا۔ آگے سورۃ الاعلیٰ ہے اور سورۃ الغاشیہ ہے۔ سورۃ الاعلیٰ، یہ سورۃ الاعلیٰ وہ ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ دوسری رکعت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ کافرون پڑھتے تھے، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اور پھر آخر دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ تو سورہ اعلیٰ وطر کی نماز میں پڑھنا سنت ہے۔ اگر آپ جماعت سے پڑھتے ہیں تو پھر تو امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں وہی آپ کی قرات ہوگی، لیکن جب اکیلے پڑھیں تو سورہ اعلیٰ یاد کریں، سنت مبارکہ۔ آج یہ سنت معاشرے سے غائب ہے، بالکل مٹ چکی ہے یہ سنت۔ حضور سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے، اور وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر سمجھانے کا حکم کیا، اور فرعون کے پاس جا کر فرمایا کہ تم ان کو جا کے سمجھاؤ کہ وہ اللہ کو مانیں، اور جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہیں وہ ان کو اللہ یاد آ جائے۔ تو سورۃ الاعلیٰ میں اللہ کے بڑے ہونے اور عظمت کا ذکر فرمایا۔ آگے سورۃ الغاشیہ ہے، اس میں قیامت کی مصیبتوں کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ آدھا سپارہ یہاں تک ہو گیا۔ اگلا حصہ انشاءاللہ شام کو ختم قرآن بھی ہے، انشاءاللہ اگلا حصہ شام کو بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا